عمران کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے لیے آزاد کرتی ہوں، فتقبل منی، اے اللہ میری جانب سے اسے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، بس جب وضع حمل ہوا، حضرت عمران کی بیوی نے اپنے بچے کو تولد کیا، قالت، کہنے لگی رب انی وضعتها انثی، اے میرے رب میں نے تو مؤنث جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہے، یا مؤنث مذکر کی طرح نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی ذریت کو شیطان مردود سے۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت عمران کی بیوی جن کا نام حنا تھا، ان کی دوسری بہن کا نام عیشا تھا، یہ دونوں بہنیں تھیں، اور ایک کا نکاح حضرت عمران سے ہوا اور دوسری کا نکاح حضرت زکریا علیہ السلام سے ہوا۔ یعنی حضرت عمران یہ اللہ کے نبی ہیں، ولی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہ دونوں بہنیں یہ دونوں لاولد تھیں۔ اور حضرت عمران کی بیوی نے ایک دن تمنا کی، جو واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے گھونسلے میں دانے لا رہی تھی اور بچوں کو کھلا رہی تھی، آپ کے دل میں اشتیاق ہوا، تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ یہ تمنا کرنا تھی کہ ان کو حیض شروع ہو گیا اور اس کے بعد فوراً وہ حاملہ ہو گئی۔ یعنی ایسی حالت میں اللہ نے آپ کو امیدوار بنایا کہ جس عمر میں بچوں کا پیدا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ولیہ تھی، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا ان کے پیٹ میں عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، ان واقعات کو شروع کرنے سے پہلے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور اس عقیدے کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ ہم پر شرک اور کفر کا طعنہ اور فتویٰ لگا دیا کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کی روح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں، آیا حضور کے لیے حاضر و ناظر ماننا شرک و بدعت ہے، کفر ہے، یا عین قرآن کے مطابق ہے؟ یہاں پر قرآن پاک نے فرمایا اذ، لفظ اذ یہ ظرف زمان ہوا کرتا ہے، اور اس سے پہلے ایک فعل محذوف نکالا جاتا ہے۔ ہر فرقے والا اس تفسیر کو مانتا ہے، سارے مفسرین کا اجماع ہے کہ اذ سے پہلے لفظ اذکر، یعنی تم یاد کرو، اس واقعے کو یاد کرو، یہ فعل محذوف مانا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر رب کائنات اپنے محبوب مکرم علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم یاد کرو جب عمران کی بیوی نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے حضور کا ظاہری زمانہ حضرت عیسیٰ، حضرت عیشا، حضرت حنا سے پہلے یا بعد میں ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ بعد میں ہے، اور حضور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ حضور کے لیے فرمایا جا رہا ہے حبیب آپ یاد کرو۔